أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وہ متحرک ظاہر ہوگا اور واو پہ ہونٹ گول ہوں گے. لو واو لین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے اور لین کے دو حروف ہوتے ہیں، یاء لین اور واو لین. یا ساکن اور واو ساکن دونوں سے پہلے زبر آتی ہے اور اس کو مجہول نہیں کرتے. لو ہونٹ گول ہوں گے، لاؤ نہیں کریں گے، لاؤ نہیں، لو. ان غنہ ہے، مقدار پوری کریں گے. اچھی طرح آواز کو ناک میں لے جا کر تھوڑی دیر ٹھہرا کر غنغنی آواز میں غننے کو ادا کریں گے. ہم میم ساکن کے بعد حرف حمزہ ہے، یہاں پر اظہار شفوی ہوگا. اگر میم ساکن کے بعد حرف میم ہوتا تو ادغام شفوی ہوتا. اگر میم ساکن کے بعد حرف با ہوتا تو اخفاء شفوی ہوتا. ان دو حروف کے علاوہ جو بھی حرف آئے گا باقی 27 حروف میں سے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوگا. آ کھڑی زبر قائم مقام الف مدہ ایک الف کے برابر لمبا ہوگا. ما ظاہر ہوگا، متحرک ہے لیکن ما نہیں کریں گے، ما ناک میں آواز نہیں لے کے جائیں گے. نو واو مدہ واو کے لیے اور پیش کے لیے ہونٹوں کو مکمل گول کریں گے تاکہ آواز ناک میں نہ جائے. ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. آمنو آ اور نو دونوں کو لمبا کریں گے. ان دونوں کے درمیان میں ما ہے لیکن اس کو لمبا ہرگز نہیں کریں گے ورنہ بہت بڑی مسٹیک ہو جائے گی. ایسے نہیں پڑھیں گے کہ آمنو، نہیں، آمنو. پھر دوبارہ واو کے لیے ہونٹ گول کریں گے اور اگر واو کو الگ پڑا وا اتقوا حمزہ وصلی کو زیر دے کر رول کے مطابق زیر دے کر ادا کریں گے. اتقوا واو کے بعد حمزہ وصلی میں حمزہ کے بعد اگر حرف لام آتا تو ہم زبر دے کر جوڑتے، لیکن لام کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو تیسرے حرف کی حرکت کو دیکھتے ہیں، اس پر زیر ہو تو زیر دیتے ہیں، پیش ہو تو پیش دیتے ہیں اور زبر ہو تو بھی زیر دیتے ہیں، کیونکہ زبر صرف حمزہ کے بعد جب لام آتا ہے تو اس پر آتی ہے. اتقوا واتقوا تا کو ظاہر کریں گے اور قو پہ دوبارہ وولین ہو رہا ہے لو کی طرح، اور لمبا بھی نہیں کرنا، نرمی سے ادا کرنا ہے اور ہونٹ بھی مکمل گول کرنے ہیں واو کی ادائیگی کی وجہ سے. لا متحرک ظاہر ہوگا، ما ظاہر ہوگا. سو واو مدہ سا کو نرمی سے ادا کریں گے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے سو کو، با کو ظاہر کریں گے. تنوین کے بعد یرملون میں سے حرف میم آیا ہے، یہاں پر ادغام ہوگا اور غننے کے ساتھ ہوگا. یو من 4 حروف ایسے ہیں یرملون میں سے جن پر غنہ ہوتا ہے ادغام کرتے ہوئے، اور 2 حروف ایسے ہیں لام اور را جن پر ادغام غننے کے بغیر ہوتا ہے. عین نون ساکن کے بعد حرف دال ہے، یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا اور باریک اخفاء شفوی ہوگا. اگر نون ساکن کے بعد اخفاء حروف میں سے کوئی حرف مستعلیہ میں سے ہوتا، پر اور موٹا حرف ہوتا تو پھر اخفاء حقیقی کو بھی پر کرتے، موٹا پڑھتے. یہاں پر باریک اخفاء ہو رہا ہے. دال کو ظاہر کریں گے اور اللہ کے لام کو زبر دے کر جوڑیں گے کیونکہ حمزہ کے بعد لام آ رہا ہے، حمزہ وصلی کے بعد. اور اگر ملائیں گے تو عند اللہ، اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے زیر کی وجہ سے.
اور اگر حمزہ وصلی سے جوڑیں گے تو پھر پر پڑھیں گے زبر کی وجہ سے. خا کو موٹا پڑھیں گے انداللہ، ہا کو ظاہر کریں گے زیر کی وجہ سے، لیکن زیر کو مجہول نہیں پڑھیں گے. خا موٹے حروف میں سے ہے، خی یائلین ہو رہا ہے، لمبا نہیں ہوگا، نرمی سے ادا ہوگا اور مجہول بھی نہیں ہوگا، خے نہیں کریں گے. خی رن، را پر ہوگا پیش کی وجہ سے، دو پیش بھی پیش کے ہی مترادف ہوتی ہیں، اور اگر ملائیں گے تو خیرل، اور اگر نہیں ملائیں گے تو خیرن منون تنوین، اور اگر وقف کریں گے تو خیر، اور وقف کی صورت میں بھی را پر ہوگا. ما قبل یا ہے، لیکن ویسے تو پر ہونا چاہیے نا، ما قبل یا ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، لیکن یہ لمبا رول ہے، آپ کو سمجھاؤں گی میں کسی اور جگہ. آج آیت لمبی ہو گئی ہے کیونکہ زبر اور را کے درمیان زیادہ فاصلہ ہے، بیچ میں یا آ گیا ہے اور یا زیر کی طرح ہوتا ہے، اس لیے زیر کی طرح کا ہی قانون لاگو ہوگا را پہ، اور رواں کی صورت میں یہ پر ہوگی یہ والی را، اور وقف کی صورت میں یہ باریک ہوگی. اس کا اگر سمجھ نہیں آئی تو کوئی بات نہیں، میں دوبارہ سمجھا دوں گی. لو وولین، اور اگر ملائیں گے تو ادغام وداؤٹ غنہ خیر اللو، کا الف مدہ، نو واو مدہ، یعلمون واو مدہ اور مد عارض وقفی. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.